يا وحده خيال تجسس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نماز کا طریقہ، 2 رکعت نماز کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، یعنی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، ٹھیک ہے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اچھا جی، نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نیت کے جو ہے نا الفاظ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، دل میں ادا کیے جائیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دل میں ادا کر لو نیت تو کافی ہے، زبان پہ دہرانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے قیام کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد قیام کی حالت میں سورۃ الحمد پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحمد کے بعد کوئی چھوٹا سورہ پڑھیں گے، یعنی انا اعطینا الکوثر، یہ چھوٹا سورہ ہو گیا۔ انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کے ذکر رکوع پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں اتنا جھکیں گے کہ ہاتھ جو ہوتے ہیں نا، ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ گھٹنے یہاں تک ہاتھ پہنچ جائیں، اور کمر سیدھی ہو، یعنی یہ کمر ہوتی ہے، یہ سیدھی ہو، ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کمر سیدھی رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع، ٹھیک ہے نا۔ ہاں رکوع۔ اچھا جی، رکوع میں ذکر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے۔ یعنی میرا رب جو بہت بڑا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میرا رب جو بہت بڑا ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ٹھیک ہے نا، یہ جو سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہوتا ہے نا، وہ ایک بار پڑھیں بس کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے سیدھے کھڑے ہو کر کہتے ہیں سامی اللہ لمن حمدہ، رکوع سے جب سیدھے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں سامی اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے نا۔ رکوع سے سیدھے ہوتے ہی سامی اللہ لمن حمدہ، یعنی جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر تکبیر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور ذکر پڑھتے ہیں، یعنی سجدے میں جو ذکر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے۔ یعنی میرا رب جو بہت بلند ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سب تعریف اسی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ذکر بھی ہم ایک بار پڑھ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر سجدے کے بعد دونوں ذہن بیٹھ جاتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں، یعنی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، تکبیر یعنی اللہ اکبر کر کے دوبارہ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، دوسرے سجدے میں بھی وہی پڑھتے ہیں، ذکر سجدہ پڑھتے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے سجدے میں بھی وہی ذکر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے نا دوبارہ ذات پہ بیٹھ جاتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت نماز کی پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جملہ کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بحول اللہ و قوتہ اقوم و ارقد، یعنی میں اللہ کی طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ اچھا جی، یہ 2 رکعت نماز میں سے 1 رکعت ہماری مکمل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ سجدے میں 7 اجزاء، ٹھیک ہے نا، 7 اعضاء کا رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ سجدے میں 7 اعضاء کا رکھنا واجب ہے۔ اچھا جی، پہلے نمبر پہ ہے پیشانی، یہ پیشانی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں، یہ ہتھیلیاں سے ایسے رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے ہو گئے؟ 3، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دونوں گھٹنے، یہ گھٹنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
یہ 2 گھٹنے ہو گئے 3 اور 2 5 ہو گئے. اس کے بعد پیروں کے 2 انگوٹھے ٹھیک ہے نا ایسے کھڑے کرنے ہوتے ہیں ایسے ٹھیک ہے نا پیروں کے انگوٹھے ایسے کھڑے کرنے ہوتے ہیں 5 اور 2 7 ہو گئے. سجدے میں 7 اعضاء کا رکھنا واجب ہے.